آپ نے ضرور برف کو پانی میں پگھلتے اور پھر پانی کو بخارات بنتے دیکھا ہوگا۔ مادہ اپنی حالت بدل سکتا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جب مادہ اپنی حالت بدلتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ جب حالت میں تبدیلی آتی ہے تو مادے کے ذرات کا کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا شروع کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بیکر ہے جس میں کچھ برف ہے اور اس کے ساتھ ایک تھرمامیٹر لگا ہوا ہے، اور ہم گرم کرنا شروع کر دیں گے، برف کے اس بلاک کو گرم کرنا شروع کر دیں گے۔ اب جیسے جیسے یہ گرم ہو جاتا ہے، تھرمامیٹر میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور یہ ایک خاص مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام برف پانی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم پارٹیکل لیول پر دیکھیں، اگر آپ زوم کریں تو فرض کریں ہمارے پاس شروع میں برف ہے اور اس کے سارے برف کے ذرات ہیں۔ برف کے بہت سے ذرات ہوں گے کیونکہ یہ ٹھوس ہے، اس لیے یہ ذرات آپس میں بہت قریب ہوں گے۔ یہ سارے برف کے بہت سے ذرات ہیں۔ شروع میں یہ اپنی جگہ کے ارد گرد ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ حرارت فراہم کرتے ہیں تو اس کی حرکی توانائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اور تیزی سے ہلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ کے ارد گرد اور تیزی سے ہلتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ حرارت فراہم کرتے رہتے ہیں، ایک مرحلہ آتا ہے جب یہ ذرات اپنے درمیان کشش کی ان کوتوں کو توڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ زیادہ آزادانہ طور پر حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ٹھوس مائع میں تبدیل ہونے لگتا ہے، جب برف پانی میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ جو چیز نوٹس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر رہتا ہے تو برف پانی میں تبدیل ہونے لگتی ہے۔ درجہ حرارت 0 پر ہی رہتا ہے چاہے آپ حرارت دیتے رہیں، اور جب تک تمام برف پانی میں تبدیل نہ ہو جائے درجہ حرارت نہیں بڑھتا، یہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی رہتا ہے۔ یہ جو یہاں درجہ حرارت ہے اسے میلٹنگ پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ میلٹنگ پوائنٹ وہ کم سے کم درجہ حرارت ہے جس پر ٹھوس مائع میں تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی مادے کا میلٹنگ پوائنٹ زیادہ ہو، فرض کریں کہ کسی مادے کے لیے میلٹنگ پوائنٹ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ذرات کے درمیان کشش کی ایک مضبوط قوت ہے، تو اسے پگھلانے کے لیے زیادہ توانائی چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن برف کے لیے یہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اب جب برف پانی میں تبدیل ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ گرمی فراہم کرتے رہیں، درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی رہتا ہے جب تک کہ تمام برف پگھل نہ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اضافی توانائی جو منتقل کی جا رہی ہے حرارتی توانائی ہے، یہ ذرات ساری کی ساری کشش قوت کو توڑنے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ جب یہ ساری کشش قوتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ذرات ان کشش کی قوتوں پر قابو پا چکے ہیں۔ جب یہ سب آزادانہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر درجہ حرارت دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہم مائع حالت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب جب آپ اسے گرم کرتے رہتے ہیں تو درجہ حرارت مزید بڑھ جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب پانی ابلنے لگتا ہے۔ اور ابلنا ایک بلک رجحان ہے، یعنی یہ مائع کے پورے جسم کے اندر ہوتا ہے۔ پانی خاص طور پر 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر ابلتا ہے۔ یہ بوائلنگ پوائنٹ ہے، اور بوائلنگ پوائنٹ وہ کم سے کم درجہ حرارت ہے جس پر کوئی مائع بخارات یعنی گیس میں بدلنا شروع ہوتا ہے۔ ایک بار پھر جب آپ مائع کو حرارت فراہم کرتے رہتے ہیں تو وہ ذرات جو پہلے ہی آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں وہ زیادہ حرکی توانائی کے ساتھ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کشش کی قوت کو توڑتے ہیں جو مائع میں موجود ذرات کے درمیان ہوتی ہے، اور زیادہ حرکی توانائی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ذرات کی ترتیب میں تبدیلی ہوتی ہے جو مادہ کی حالت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب ذرات بہت قریب ہوتے ہیں تو وہ ٹھوس حالت ہوتی ہے۔ جب ذرات کشش کی قوتوں پر قابو پانے کے لیے کافی توانائی حاصل کر لیتے ہیں، یعنی جب وہ ان قوتوں کو اپنے درمیان توڑ کر مائع بن جاتے ہیں، اور مزید حرارت فراہم کرنے پر ذرات مزید حرکی توانائی حاصل کرتے ہیں اور گیس میں بدل جاتے ہیں، تو درجہ حرارت بڑھانے سے آپ کسی بھی مادہ کو ٹھوس سے مائع اور پھر گیس میں بدل سکتے ہیں۔ اب چلیں گیس کی بات کرتے ہیں۔
चले इस पिस्टन में गैस रखते हैं तो हमने देखा कि दर्जा हरारत किस तरह हालत में तब्दीली पर असर अंदाज होता है। अब देखते हैं कि दबाव किस तरह हालत में तब्दीली पर असर अंदाज हो सकता है। तो हमारे पास सिस्टम में गैस है, ये पिस्टन है, और अब हम क्या करेंगे, हम इसका हजम कम करेंगे। तो हम पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल देंगे, हम इसे नीचे की तरफ धकेल देंगे, और जैसे जैसे हम इसे नीचे धकेलते हैं हम देखते हैं कि ज़रात अब वो एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेनर में हजम कम है और जैसे जैसे वो एक दूसरे के करीब आते हैं गैस मायर में बदल जाती है। हमें यह भी यकीनी बनाना होगा कि इस सिस्टम में कम दर्जा हरारत हो। यहाँ कम दर्जा हरारत भी है। तो यहाँ जब हमने दबाव बढ़ाया, इससे एक दूसरे के इतने करीब हैं कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। यहाँ इंटरमोलेक्युलर फोर्स आ जाती है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर वो आज़ादाना तौर पर घूमते हैं। इसी तरह गैसों को मायर में तब्दील किया जा सकता है। तो दबाव बढ़ाने से भी मादा की हालत में तब्दीली आ सकती है। इसकी एक मिसाल ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को ज्यादा दबाव में जखीरा किया जाता है और जब इसे एक फिजाई दबाव में लाया जाता है तो ये डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाती है। तो बढ़ता हुआ दबाव गैसों को मायर बना सकता है, गैसों को ठोस भी बना सकता है, और जब आप दबाव को कम करते हैं तो इसके बरक्स होता है, जैसा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के मामले में होता है।